خصوصاً على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة المائدة: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. وقال عز وجل كما ورد في سورة الأحزاب: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. پچھلے کئی جمعوں میں جو مسلسل خطاب ہو رہا ہے اس سے دو باتیں بہت نکھر کر سامنے آ چکی ہیں. نمبر ایک یہ کہ پاکستان کا استحکام ہی نہیں، اس کے بقا کا دار و مدار بھی اس پر ہے کہ یہاں اسلامی نظام قائم ہو. اگر یہ نہیں ہوتا تو یہ ملک باقی نہیں رہے گا. نمبر دو یہ کہ اسلامی نظام کے قیام کا طریقہ کار صرف وہی نتیجہ خیز ہو سکتا ہے کہ جو سیرت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام سے ماخوذ ہو، آپ ہی کے اسوے کے مطابق ہو. اسی لیے میں نے آج سورہ مائدہ اور سورہ احزاب کی آیات سنائی آپ کو. سورہ مائدہ میں اس کے 7ویں رکوع میں اس سے پہلے بھی تذکرہ ہوا ہے کئی بار ان آیات کا. حضرت موسیٰ کا ذکر بھی ہوا، حضرت عیسیٰ کا ہوا، پھر حضور کا ہوا. پھر فرمایا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک شریعت معین کی اور ایک طریقہ کار معین کیا. حضرت موسیٰ کی شریعت اور تھی، حضرت محمد کی شریعت اور ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح حضرت موسیٰ کا اور حضرت عیسیٰ کا طریقہ کار اور تھا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار اور ہے. اور سورہ احزاب کی آیت میں فرمایا کہ اے مسلمانوں تمہارے لیے اسوہ جو ہے وہ طریقہ محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. طریقہ موسوی نہیں، طریقہ عیسوی نہیں، بلکہ منہج یا منہاج محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یہود کے لیے یقیناً اسوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھا، عیسائیوں کے لیے یقیناً اسوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھا. لیکن اے مسلمانوں تمہارے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول کی شخصیت میں اسوہ حسنہ نمونہ موجود ہے. تو ثابت ہوا کہ یہاں اگر اسلام آئے گا تو اسی طریق پر آئے گا. اس پر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی کئی دفعہ آپ کو سنا چکا ہوں: لن يصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها. اس امت کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہو سکے گی مگر اسی طریقے پر جس پر پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی. بلکہ اس ضمن میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی قول ہے کہ جب انہوں نے حضرت عمر کو اپنا جانشین نامزد کیا تو ایک خطبہ ارشاد فرمایا جس میں یہ الفاظ تھے: ان ھذا الامر، یہ جو ہمارا معاملہ ہے خلافت کا، اللہ کی حکومت کا، نظام اسلامی کا، لا یصلح آخرہ الا بما صلح به اولہ، اس کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہوگی مگر اسی طور سے جس پر پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی. تو اب ہمارے غور و فکر کا موضوع کیا ہوا کہ وہ اسوہ محمدی کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم.
وہ منہاج محمدی کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا طریقہ کار کیا ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ تو جیسا کہ میں نے پچھلے 2-3 جمعوں سے میں نے عرض کیا تھا کہ میں اب سلسلے وار اسی موضوع کو اپنی ان اجتماعات میں گفتگوؤں کا عنوان بناؤں گا۔ آج میں اس کے ضمن میں 4 تمہیدی باتیں کہنا چاہتا ہوں، گن کر آپ لوگ بھی ذہن نشین بھی کر دیں، یاد بھی کریں۔ نمبر 1 یہ کہ انقلاب کہتے کسے؟ اگرچہ یہ انقلاب کا لفظ بہت عام ہو گیا ہے، ذہنی انقلاب، تعلیمی انقلاب، ثقافتی انقلاب، علمی انقلاب، کسی بھی تبدیلی کے ساتھ انقلاب کا لفظ لگ جاتا ہے۔ انقلاب کے معنی کیا ہے؟ تبدیلی، بدل جانا۔ قلب جو ہے، قاف لام بے، یہ بدلنے کے لیے آتا ہے۔ اس دل کو کیوں کہتے ہیں قلب؟ ہر وقت اس کی کیفیت بدلتی رہتی ہے، اسے کسی کل چین نہیں ہے، کبھی پھیل رہا ہے، کبھی سکڑ رہا ہے، پھیل رہا ہے، سکڑ رہا ہے۔ قلب ہر وقت ایک تبدیلی کے دوران تبدیلی ہو رہی ہے، اسی سے ہم قلب ماہیت کہتے ہیں، کسی شے کی اصل حقیقت بدل جائے، قلب ماہیت، اسینشل چینج، بنیادی تبدیلی، اسی سے لفظ انقلاب بنا ہے۔ تو اگرچہ یہ لفظ کسی بھی لفظ کے ساتھ ایڈ ہو جاتا، صنعتی انقلاب بہت مشہور ہے تاریخ کے اندر، انڈسٹریل ریولوشن، لیکن حقیقت میں انقلاب کہتے کسے ہیں؟ جس مفہوم میں کہ ہماری گفتگو آج ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے اجتماعی نظام کے جو 3 پہلو ہیں، سیاسی نظام، معاشی نظام، معاشرتی نظام، کم از کم ان میں سے کسی ایک پہلو میں اسینشل چینج آئے، بنیادی تبدیلی آئے، سیاسی نظام بدل جائے تو اسے انقلاب کہیں گے، معاشی انقلاب، معاشی واقعتاً نظام بدل جائے اسے انقلاب کہیں گے، معاشرتی نظام بدل جائے اسے انقلاب کہیں گے۔ تو انقلاب کہتے ہیں اجتماعی نظام کے اندر تبدیلی۔ مکمل انقلاب وہ ہوگا جس میں پورا اجتماعی نظام بدل جائے، سیاسی بھی، معاشی بھی، معاشرتی بھی۔ لیکن یہ کہ کم سے کم ایک حصے میں اگر کوئی اسینشل چینج آتی ہے، بنیادی تبدیلی آتی ہے، تو انقلاب کے لفظ کا اس پر اطلاق ہو سکتا ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، ٹھنڈے دل سے غور کرنے کی ضرورت ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ ہم نے اپنے ذہن سے کوئی چیز گھڑ لی ہو۔ کیا واقعی حضور نے انقلاب برپا کیا؟ یہ تاریخی حقیقت ہے، بہت زیادہ پرانی نہیں، 1400 برس پرانی ہے، صرف کوئی 5-6 ہزار سال پرانی بات نہیں، کوئی پری ہسٹورک ایرا سے متعلق نہیں، یہ تو بالکل تاریخ کے نصف النہار کا معاملہ ہے۔ انقلاب یقیناً برپا کیا، اور نوٹ کر لیجئے انبیاء اور رسل کی جماعت میں سے آپ واحد ہیں کہ جن کے ہاتھوں انقلاب برپا ہوا۔ دعوت سب نے دی، دعوت نوح نے بھی دی، ہود نے بھی دی، صالح نے بھی دی، شعیب نے بھی دی، موسیٰ نے بھی دی، عیسیٰ نے بھی دی، ابراہیم نے بھی دی، علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام۔ کسی کے ہاتھوں انقلاب برپا نہیں ہوا، یہ صرف محمد عربی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کے ہاتھوں عظیم انقلاب برپا۔ نمبر 3، یہ جو انقلاب محمدی تھا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عظیم ترین ہے ساری تاریخ انسانی میں۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اجتماعی زندگی کا ہر پہلو بدل گیا، بلکہ انفرادی زندگی بھی بدل گئی۔ یعنی یہ انقلاب سے بھی بڑھ کر کوئی شے تھی۔ انقلاب تو ہم نے ڈیفائن کیا تھا کہ اجتماعی زندگی کے کسی پہلو میں تبدیلی آ جائے، بنیادی تبدیلی۔ یہاں تو انفرادی زندگی بدل گئی، اخلاقیات بدل گئے، ذاتیات بدل گئی، دن اور رات کے جو انداز تھے وہ بدل گئے، صبح و شام کے انداز بدل گئے، رہن سہن کے انداز بدل گئے، سیاست بدل گئی، معیشت بدل گئی، معاشرت بدل گئی،
بلکہ یہاں دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ کوئی چیز ایسی ہے جو بدلے بغیر رہ گئی ہو. ہماگیر انقلاب، ٹوٹل ریولوشن. اب یہ بات اگر ہم کہتے ہیں تو کہا جا سکتا ہے کہ ہم تو فرط عقیدت میں یہ بات کہہ رہے ہیں. ظاہر بات ہے ہماری عقیدت ہے، محبت ہے، ہماری نگاہوں میں عظمت ہے حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم. کون صاحب ایمان ہوگا جو ان چیزوں سے محروم ہو؟ اس لیے وہ جو عربی کی ایک کہاوت ہے کہ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، اصل فضیلت اس کی ہوتی ہے جس کی گواہی دشمن دے. تو ویسے تو بہت سے غیر مسلموں نے، مستشرقین نے، بہت سے لوگوں نے اس پر پوری کتابیں لکھی گئی ہیں. حضور کی مدح و ثنا میں کس کس اعتبار سے غیر مسلم مفکرین نے اور مشاہرین نے کیسے کیسی چیزیں کہی ہیں. لیکن میں صرف آپ کو 3 مثالیں دے رہا ہوں انقلاب کے حوالے سے. ایم این رائے 20ویں صدی کے آغاز میں جب بولشوک ریولوشن آیا ہے رشیا میں، اس کے بعد پوری دنیا میں کمیونسٹ پارٹیز بن گئی. انڈیا کی کمیونسٹ پارٹی کا ایک بہت ٹاپ کا لیڈر ایم این رائے، اور وہ کمیونسٹ انٹرنیشنل کا رکن تھا. ماسکو میں جو ان کا ہیڈ کوارٹر تھا کہ جس میں تمام دنیا کی کمیونسٹ تحریکیں جو ہیں ان کے لوگوں کا مرکز تھا، وہ اس کا کمیونسٹ انٹرنیشنل کا رکن. 1920 میں اس شخص نے اسی شہر لاہور میں، یہی ہوتا تھا، ایک ہال ہوتا تھا جو اب ختم ہو گیا، بریڈلا ہال. بریڈلا ہال میں اس نے تقریر کی انگریزی میں، دی ہسٹوریکل رول آف اسلام. مذہباً ہندو ہے، مسلکاً کمیونسٹ ہے، اور وہ حضور کے بارے میں کہتا ہے کہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب محمد نے برپا کیا. یہ کتاب آج بھی ہندوستان میں چھپتی ہے، دی ہسٹوریکل رول آف اسلام. میں جب انڈیا گیا تھا 10 سال پہلے تو میں نے وہاں نسخہ دیکھا، بامبے کا کوئی پبلشر ہے شائع کرتا. اس نے کہا کہ ویسے تو تاریخ انسانی کے اندر فتوحات بڑی تیزی کے ساتھ ہو جانا، اس کے کئی واقعات ہیں. اٹیلا اور چنگیز خان مشرق سے مغرب تک پہنچ گئے بجلی کی طرح. سکندر اعظم مغرب سے مشرق تک پہنچ گیا، کہاں مقدونیہ، کہاں دریائے بیاس اس کا کنارہ. لیکن یہ فتوحات جو ہیں یہ صرف بروٹ ملٹری ایکسرسائزز تھی. یہ صرف فوجی ایک حکمرانی اور فوجی جو ہے فتوحات کا سلسلہ تھا. ان کے ذریعے سے کوئی نئی تہذیب دنیا میں نہیں آئی، کوئی نیا تمدن نہیں آیا، کوئی نئے علوم نہیں آئے، کوئی دنیا میں روشنی نہیں پھیلی. لیکن یہ جو عرب نکلے تھے جزیرہ نما عرب سے، اور روما صدی کے اندر وہ اٹلانٹک سے آکسس تک پہنچ گئے. بحر اوقیانوس، مغربی کنارہ، مغربی ساحل افریقہ کا، اور دریائے جیہون، یہ آکسس ریور، پورا علاقہ فتح کر دیا. لیکن یہ فتوحات اس نوعیت کی نہیں تھی. وہ کہتا ہے اس سے تو ایک نیا دور آیا، نئی تہذیب آئی، نئی روشنی آئی، نیا نظام عدل اجتماعی آیا، علوم اور فنون کو ترقی حاصل ہوئی. تو وہ کہتا ہے کہ عظیم ترین انقلاب محمد نے برپا کیا. دوسری گواہی یہ تو ہو گیا نا ایسٹ، مشرق. اب ذرا درمیان میں آ جائیں. ایچ جی ویلز نے اپنی جو 2 کتابیں لکھی ہیں، شارٹ ہسٹری آف دی ورلڈ اینڈ اے کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ. کنسائز ہسٹری میں حضور کا جو چیپٹر ہے اس کو ختم کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اگرچہ انسانی حریت تو اخوت و مساوات، یہ 3 الفاظ نوٹ کر لیجئے. انسانی حریت، آزادی، اور اخوت، بھائی چارہ، اور مساوات، برابری، اس کے واس تو دنیا میں پہلے بھی بہت کہے گئے تھے. یہاں تک کہ مسیح ناصری علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں بھی واعظ بہت ہیں. لیکن ماننا پڑتا ہے کہ تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ ان اصولوں پر ایک معاشرہ اور ریاست قائم کی ہے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے پہلے یہ سرمن تھے، بس واعظ تھے. Although the sermons on human fraternity
equality and freedom were said before also. And we find lot of sermons in Jesus of Nazareth, but it must be accepted that it was Muhammad sallallahu alaihi wasallam who established a society based on these principles. وقت نہیں ہے میرے پاس، ورنہ میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا کہ اس شخص نے حضور پر ذاتی اعتبار سے بالکل اسی طرح کے حملے کیے جیسے رشدی نے کیے ہیں، بدماش نے. وہ ہے ذاتی زندگی. حضور نے ایک سے زیادہ شادیاں کی ہیں، یہ چیز ان کے حلق سے اترتی نہیں، کڑوی گولی ہے. کرسچینز کے ذہن سے قبول ہی نہیں کر سکتا کرسچینز کا، اس لیے کہ ان کے دو آئیڈیلز ہیں. جیزس آف نزارت حضرت عیسیٰ، انہوں نے ساری عمر شادی نہیں کی. دوسرے حضرت یحییٰ جان دی بیپٹسٹ، انہوں نے بھی شادی نہیں کی. تو ان کا تو آئیڈیل وہ ہے کہ شادی نہیں ہونی چاہیے. یہاں یہ کہ ایک سے زیادہ شادیاں ہیں، وہ نہیں، حلق سے نہیں اترتی. لیکن جہاں تک اس انقلاب کا تعلق سے ماننا پڑا کہ حضور نے ایک نظام بنایا، وہ نظام جو ہے ایکویلٹی، فریٹرنٹی اینڈ فریڈم پر قائم تھا. تیسری گواہی، اب وہ ویسٹ میں چلے جائیے. 1980 کے لگ بھگ کتاب شائع ہوئی تھی مینہٹن میں، دی 100، a selection and gradation of the 100 most influential personalities of human history. پوری انسانی تاریخ میں جن شخصیتوں نے تاریخ کا رخ موڑا ہے، دھارے کا رخ موڑا ہے، 100 افراد چن لیے. پہلے سلیکشن ہو گیا، اب گریڈیشن. ان میں سب سے زیادہ بڑی تبدیلی کون لایا؟ نمبر 1 پر کون ہے، پھر نمبر 2 پر کون ہے، نمبر 3 پر کون ہے، نمبر 100 پر کون ہے؟ اور ڈاکٹر مائیکل ہارٹ جو اس کتاب کا مصنف ہے، نمبر 1 پر لا رہا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عیسائی ہے لیکن حضرت عیسیٰ کو نمبر 3 پر لے گیا. نمبر 2 پر رکھا ہے کسے؟ نیوٹن کو. نیوٹن کی فزکس نے دنیا میں عظیم انقلاب برپا کیا، اس میں کوئی شک نہیں، بابا آدم ہے فزکس کا. لیکن نمبر 1 پر حضور کو لایا، اور اس نے اس کی وجہ بھی دی. اس نے کہا کہ نیچرلی آئی او این ایکسپلینیشن، مجھے اس کی وجہ بیان کرنی پڑے گی. میں عیسائی ہوں اور میں محمد کو اس مقام پر رکھ رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے کہا دس از بیکاز ہی از دی اونلی پرسن، دی اونلی پرسن، دی کو انڈر لائن کر دیجیے. ہی از دی اونلی پرسن سپریملی سکسیسفل in both the religious and secular fields. ان کے نزدیک انسانی زندگی 2 حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے. ایک سیکولر لائف ہے، ریاست، معیشت، یہ نظام انسانی زندگی کا، اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں. ایک مذہب ہے، روحانیت ہے، اخلاق ہے. اب دنیا میں جتنی بھی بڑی شخصیتیں ہیں وہ ایک میدان میں اونچی ہیں، دوسری میں پھر نیچی ہے، زیرو بھی ہے، مائنس بھی ہے. فتوحات میں سکندر اعظم کا اونچا مقام ہے، اخلاقیات میں زیرو ہے. چنگیز خان کا فتوحات میں بہت اونچا مقام ہے، اخلاقیات میں مائنس لیول لانا پڑے گا. وہ کہتا ہے ایک ہی انسان واحد جو بیک وقت ان دونوں میدانوں میں انتہائی بلندی پر ہے، اور وہ ہے محمد رسول اللہ. تو یہ تیسرا نقطہ تھا کہ عظیم ترین انقلاب وہ تھا جو محمد نے برپا کیا. چوتھا نقطہ، یہ جو انقلاب تھا حضور کا، یہ 2 اعتبارات سے منفرد ہے. نمبر 1، یہ ہمگیر انقلاب تھا، یہ کوئی جزوی انقلاب نہیں تھا. فرانس کے انقلاب سے صرف سیاسی نظام بدلا، معاشی نظام میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، مذہبی اقدار میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، معاشرتی نظام میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، صرف سیاسی نظام بدلا. اور ہم کہتے ہیں بہت بڑا انقلاب تھا دی فرینچ ریولوشن، 250 برس پہلے آیا تھا دنیا میں. بولشوک ریولوشن جو پچھلی صدی میں آیا 1917 میں، اس میں صرف معاشی نظام بدلا، مذہب وہی رہا، عیسائیت کیوں کی تو رہی، معاشرہ وہی رہا، اس کی تمام اقدار وہی رہی، کوئی تبدیلی نہیں آئی.
اب غور کیجئے، میں عرض کر چکا ہوں، حضور کے انقلاب میں یہ ڈھونڈنا پڑتا ہے مائکروسکوپ لگا کر کہ کوئی شے ایسی رہ گئی جو نہیں بدلی۔ عقائد بدل گئے، اخلاق بدل گئے، صبح و شام کے انداز بدل گئے، لیل و نہار کا رنگ بدل گیا۔ وہ قوم جس میں لکھنے پڑھنے والے انگلیوں پر گنے جا سکتے تھے، وہ نئے علوم کی موجد بن گئی، علم کے میدان میں امام بن گئی، پوری دنیا کو علم کی روشنی اس نے دی۔ پھر معاشرتی نظام بدل گیا، نکاح و طلاق کے قوانین بدل گئے، وراثت کا قانون نیا آ گیا، پھر معاشی نظام بدل گیا، سود حرام ہے، جوا حرام ہے، رشوت حرام ہے، بیع جو ہے کوئی دھوکے والی اگر ہے حرام ہے، پھر سیاسی نظام بدل گیا، حاکمیت اللہ کی، بالادستی قرآن و سنت کی، اور اس کے نیچے مسلمانوں کے باہمی مشورے سے نظام، جمہوریت بھی لیکن اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکام کی بالادستی کے ساتھ۔ یہ نظام دنیا میں جو آیا، یہ ٹوٹل ریولوشن کی صرف ایک مثال ہے۔ میں بتا چکا ہوں، بڑا شہرا تو انہی انقلابات کا ہے نا، رشین ریولوشن آف 1917، فرینچ ریولوشن 1775-76، یہ انقلاب آئے۔ لیکن یہ کہ محمد کا انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم ہمہ گیر، ہمہ جہت، ہمہ پہلو، اور ایک دوسرے اعتبار سے بھی یہ بالکل منفرد ہے۔ وہ کیا ہے؟ باقی انقلابات میں فکر دینے والا، دعوت دینے والا، انقلابی عمل کا آغاز کرنے والے کوئی اور ہوتے تھے، اور انقلابی عمل کے میدان میں آ کر مقابلے کے وقت قیادت کرنے والے اور ہوتے تھے۔ فرینچ ریولوشن میں والٹیئر، روسو، بے شمار تھے اہل قلم، مصنفین، ان کی کتابیں تھیں، ان کے خیالات تھے جن سے کہ ریولوشن کی بنیاد پڑی، لیکن ان میں سے کوئی بھی مرد میدان نہیں تھا کہ میدان میں آ کے ریولوشن کو لیڈ کرتا۔ وہ ڈسک پیپل تھے، اپنی میز کے اوپر بیٹھے ہوئے لکھ رہے ہیں، مفکرین ہیں بس۔ اسی لیے فرانس کا انقلاب نہایت بلڈی ریولوشن تھا، بڑا خونی انقلاب تھا، بہت خون بہا ہے اس میں، نہ کوئی پارٹی تھی، نہ کوئی منظم قیادت تھی، لیڈرشپ تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ اسی طرح بولشوک ریولوشن کے لیے فکر دینے والا مارکس، اینجلز، یہ دونوں کہاں تھے؟ پہلے جرمنی میں رہے، پھر انگلستان میں رہے، کتاب وہاں لکھی گئی، ڈاس کیپیٹال۔ لیکن ان دونوں نے میدان میں آ کر کوئی کام نہیں کیا۔ جہاں انہوں نے فکر دیا تھا وہاں انقلاب آیا ہی نہیں، نہ جرمنی میں آیا نہ انگلستان میں آیا۔ انقلاب کہاں آیا؟ روس میں آیا، تیسرے تیواڑے، اللہ میاں کے پچھواڑے، یہ اردو کی ایک کہاوت ہے، اللہ میاں کا پچھواڑا کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن بس یہ زبان کی پروورب ہے۔ کہاں جرمنی اور انگلستان، کہاں رشیا، انقلاب برپا کیا، اس کی قیادت کس کے ہاتھ میں تھی؟ لینن کے ہاتھ۔ نہ مارکس صاحب کو یہ توفیق تھی اور نہ ہی، اور مارکس اور اینجلز کے ذریعے سے کسی ایک گاؤں میں بھی انقلاب نہیں آیا۔ اس پس منظر میں، اس تناظر میں دیکھیے، واحد مثال محمد عربی کی ہے، ایک لائف سپین میں پورا انقلاب برپا کر دیا، اور وہی ہستی جو مکے میں اسٹریٹ پریچنگ کرتے ہوئے نظر آتی تھی، گلیوں میں گھوم رہے ہیں، بازاروں میں گھوم رہے ہیں، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تم فلاح پا جاؤ گے۔ یہ دائی کون تھا؟ یہ گلیوں کے اندر واز کہنے والا کون تھا؟ یہ کوہ صفا پر کھڑا ہو کر واز کہنے والا کون تھا؟ پھر وہی شخص میدان جنگ میں سپہ سالار کی حیثیت سے نظر آ رہا ہے۔ آپ کو دنیا میں یہ دو چیزیں تو جڑی مل سکتی نہیں، کسی ایک انسان میں یہ دو شخصیتیں۔ وہی شخص جو طائف میں جس پر پتھراؤ ہو رہا ہے، سہ رہا ہے اپنے جسم عطر کے اوپر پتھراؤ، وہی شخص
میدان بدر میں قیادت کر رہا ہے فوج کی، وہی ہستی میدان احد میں قیادت فرما رہی ہے فوج کی. پورے سارے انقلابی عمل میں ایک ہی شخص کی قیادت اول سے لے کے آخر تک، اس کی کوئی مثال تاریخ میں نہیں. اب ان چار باتوں سے ایک نتیجہ میں نکالتا ہوں. نتیجہ کیا نکلا؟ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ایک حقیقی ریولوشن، ریئل ریولوشن، پروفاؤنڈ ریولوشن، ہمگیر ریولوشن، اس کی میتھڈولوجی کیا ہوگی، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، تو کوئی چارہ کار نہیں ہے اس کے سوا کہ سیرت محمدی کا مطالعہ کیا جائے کہ جائی جاس اسوہ محمدی کیا ہے، کس طور سے آپ نے انقلاب برپا کیا، وہ پروسیس کیا تھا، اس کے مراحل کیا تھے، ابتدا کیسے کی تھی، پھر مختلف مراحل میں آ کر جو ہمیں کچھ نظر آتا ہے کہ احکام بدلتے چلے گئے، ان کی حکمت کیا تھی. 12 برس تک مکے میں حکم کیا تھا، چاہے تمہارے ٹکڑے کر دیں، تمہیں زندہ جلا دیں، تم جوابی کارروائی نہیں کرو گے. نو ریزنگ آف ہینڈز ایون ان سیلف ڈیفنس. اپنے بچاؤ کا تو حق ہوتا ہے انسان کو، لیکن نہیں. ریولوشنری پروسیس کا ایک فیز وہ ہے جس میں انسان بالکل انرٹ ہو جاتا ہے اپنے بچاؤ کے اعتبار سے، پیسو، لیکن کھڑا ہے، ڈٹا ہوا، پیچھے نہیں ہٹ رہا ہے، کہہ رہا ہے احد 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 احد. چاہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے گلے میں رسی ڈال کے اور چھوکروں کے حوالے کر دیا ہے کہ انہیں گھسیٹو مکے کی گلیوں کے اندر، اور مکے کی گلیاں پتھریلی نوکدار پتھر، جسم چھلتا چلا جا رہا ہے، جسم ادھر رہا ہے، لیکن اور گلے کے اندر جو رسی پڑی ہوئی ہے، سانس لینا مشکل ہے، جھاگ منہ سے نکل رہا ہے. اس حال میں بھی احد 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 احد، ایک کو مانوں گا، اس کے سوا کسی کو نہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے پاس کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں. ہم کبھی دیکھتے ہیں ویسٹ کی طرف، کبھی دیکھتے ہیں ایسٹ کی طرف، وہاں کیسے انقلاب آ گیا، یہاں کیسے انقلاب آ گیا، انتخابات کے ذریعے سے تبدیلی آ گئی، ڈیموکریٹس کی حکومت ختم ہو گئی امریکہ میں، ریپبلکنز کی آ گئی انتخابات کے ذریعے سے، چلو ہم بھی انتخابات میں حصہ لیں. نہیں، آپ کے لیے واحد چارہ کار یہ ہے، واحد چارہ کار، دی اونلی وے کہ سیرت محمدی کا مطالعہ کیا جائے اور سمجھا جائے. اور سیرت ہی سیرت نہیں، اس کو میں کہا کرتا ہوں فلسفہ سیرت. آپ کو معلوم ہے ٹوائن بی کا جو اصل مقام ہے وہ ایز اے فلاسفر آف ہسٹری ہے. ہسٹورینز تو بہت ہو سکتے ہیں، فلسفہ تاریخ، ایسا ہوا تو کیوں ہوا، فلاں قوم نے فتح پائی تو کیوں پائی، اور فلاں کو شکست ہوئی تو کیوں ہوئی، فلاں تہذیب ابھری تو کیوں ابھری، فلاں گری تو کیوں گری. یہ کیوں کے جوابات جو ہیں یہ ہوتے ہیں فلسفے میں. تو فلسفہ تاریخ، اسی طرح فلسفہ سیرت کا مطالعہ ضروری ہے. بس آج میں اس موضوع پر انہی 4 باتوں پر اکتفا کر رہا ہوں. اب اگلے جمعے سے انشاءاللہ شروع کروں گا، اور سب سے پہلے آپ اس کے لیے ذہناً تیار ہو جائیں. سب سے پہلے میں دینی اصطلاحات سے ذرا صرف نظر کرتے ہوئے، ان کو ایک طرف رکھتے ہوئے، جدید اصطلاحات میں جو میں نے حضور کی سیرت سے جو منہاج انقلاب اخذ کیا ہے، مستنبط کیا ہے، ڈیرائیو کیا ہے، میں پہلے اس کو عمومی اصطلاحات، جدید اصطلاحات میں واضح کر دوں گا. سورس ہوگی سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس کے لیے دینی اصطلاحات نہیں ہوں گی، عام اصطلاحات. اس لیے کہ دینی اصطلاحات میں آج کل ہمارے تصورات نئے شامل ہو گئے ہیں، اور ان تصورات سے انسان کا ذہن خالی نہیں ہوتا. تو جدید اصطلاحات کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی بات ہوگی. اب جو حالات ہیں، پاکستان کی فوج اور دیگر فورسز کی ایک اور جھڑپ ہوئی ہے القاعدہ کے ارکان کے ساتھ کوہاٹ کے قریب. یہ حالات کا رخ کیا ہے، کدھر جا رہے ہیں حالات، اس کی طرف ایک بہت سرخ بتی کا نشان ہے. اور ساتھ یہ بھی آیا ہے کہ وہاں پر پھر کوہاٹ میں ہنگامے پھوٹ پڑے
البتہ اس کی کوئی ڈیٹیل اخبارات میں نہیں آئی، غالباً روک دیا گیا ہے کہ وہ اس کی خبریں نہ دی جائیں۔ ظاہر بات ہے کہ اندیشہ پہلے بھی تھا، اب بھی ہے، کہ قبائلی علاقے کے اندر جو ایکشن ہو رہا ہے اور ہمیں لڑوایا جا رہا ہے اب قبائلیوں کے ساتھ، جو پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی سورس آف اسٹرینتھ رہے ہیں ہمیشہ۔ 48 میں وہی تھے کہ جنہوں نے جا کے کشمیر میں جہاد کیا تھا، اور جو بھی علاقہ ہے سوائے پونچھ کے علاقے کے جو تھوڑا سا جو ہے وہ تو مقامی لوگوں نے آزاد کرا لیا تھا، باقی تو در حقیقت یہ قبائلی تھے کہ جنہوں نے جا کر وہاں پر جنگیں کی تھی۔ اب یہ کہ ان کو پاکستان کی افواج کے ساتھ ٹکرایا جا رہا ہے۔ آج ہی صبح میں دیکھ رہا تھا نوائے وقت کا جو ندائے ملت چھپتا ہے، اس میں میں نے دیکھا کہ سرخی تھی کہ اس میں جو تھے کمانڈوز امریکی بھی تھے اور پاکستانی فوجی بھی تھے، لیکن امریکی پیچھے رہے، پاکستانیوں کو آگے کر دیا۔ جنگ ہو رہی ہے پاکستانیوں کی، ادھر بھی پاکستانی ادھر بھی پاکستانی۔ یہ نہایت خوفناک معاملہ ہے اور دونوں طرف سے کیجویلٹیز ہوئی ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ بچائے، حالات جدھر جا رہے ہیں۔ ایک طرف ہماری مغربی سرحد جو ہے وہ ہاٹ ہو گئی، اب گرم ہو گئی۔ مشرقی سرحد پر آج آپ نے پڑھ لیا ہوگا کہ انڈیا کے کمانڈر ان چیف نے کہہ دیا ہے کہ یہ جو کنٹرول لائن ہے کشمیر کی، اس میں سے در اندازی جو ہے وہ ختم نہیں ہوئی ہے، لہذا پاکستان پر حملہ کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ فوجی تو انہوں نے اپنا ایک بھی نہیں ہٹایا تھا، جو کا تو قائم تھا، اور ان کی حکومت کا یہ بیان تھا کہ اکتوبر تک یہ فوجیں قائم رہیں گی۔ یعنی اس وقت تک وہ یقین کر لینا چاہتے ہیں کہ واقعتاً پاکستان نے کنٹرول کر لیا ہے مجاہدین کو کہ جو یہاں سے جاتے تھے کشمیر کے اندر جہاد کرنے کے لیے، اور واقعتاً اب اس لائن آف کنٹرول سے کوئی بھی اندر نہیں آ رہا کشمیر کا۔ اب انہوں نے جھوٹ بولا ہے یا سچ بولا یہ تو اللہ جانتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ پاکستان کے جو شیلے جہادی جو ہیں وہ پاکستان کے اس حکم کے باوجود، حکومت کے روکنے کے باوجود نکل گئے، واللہ عالم۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خوہ بدرہ بہانہ بسیار، بھارت کوئی قدم اٹھانا چاہتا ہی ہو اور اس کے لیے بہانہ بنا رہا، واللہ عالم۔ تو ہمارے لیے اب یہ دونوں اطراف ہاٹ ہیں، مشرق بھی اور مغرب بھی۔ ایک اور بڑا حادثہ ہوا ہے، کراچی کے اخبارات میں ایک اشتہار شائع کیا گیا، اور یہ اشتہار شائع ہوا ہے وزارت داخلہ حکومت پاکستان، معین الدین حیدر صاحب کی طرف سے۔ اس میں یہ 18 فوٹو شائع کیے گئے، جن میں سے نمبر 1 ہے اسامہ ابن لادن کا، نمبر 2 ہے ایمن الظواہری، یہ جو ان کے نمبر 2 ہیں، اور باقی 16 بھی جو ہیں یہ ان کے نمایاں القاعدہ یا جو بھی ہیں ان کے عرب ساتھی، ان کے فوٹو ہیں، اور ان کو قرار دیا گیا یہ لوگ خطرناک مذہبی دہشت گرد ہیں۔ اور ستم والا ہے ستم یہ کہ اس کے اوپر قرآن مجید کی آیات چسپاں کر دی گئی ہیں۔ اس میں کیا ہے؟ ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ مفسدوں کو پسند نہیں کرتا۔ گویا کہ یہ مفسد ہے۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر منافقین قرار دیا گیا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ یہ جو سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں منافقین مدینہ کے بارے میں الفاظ آئے وہ چسپاں کیے گئے۔ یہ ہے اب ہماری حکومت کا پستی کے اندر گرنے کی انتہا کا عالم۔ حالانکہ یہ لوگ کون تھے؟ یہ جہاد افغانستان کا غلغلہ سن کر آئے تھے۔ اپنا گھر کسے پسند نہیں ہے؟ گھر کا آرام کہاں مل سکتا ہے دنیا میں کہیں اور جا کر؟ جب روس نے حملہ کیا تھا تو اس وقت غلغلہ اٹھا تھا افغانستان میں جہاد فی سبیل اللہ، اور اس میں یہ ہے کہ اسامہ ابن لادن نے بھی، عمر بن عبد الرحمن نے بھی، عمر عبد الرحمن جو اس وقت جیل میں ہے امریکہ کے، اور ایک تیسرے تھے عبداللہ عزام جو شہید کر دیے گئے پشاور میں، ان تینوں نے، یہ فلسطینی تھے عبداللہ عزام، وہ مصری تھے اور ہیں زندہ ہیں ابھی اگرچہ جیل میں ہیں امریکہ کے،
عمر عبد الرحمان، اور یہ سعودی تھے اسامہ بن لادن۔ انہوں نے ریکروٹ کیا عربوں کو کہ آئیں یہاں پر اور افغانوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کر جنگ کریں روسیوں کے خلاف۔ یہ اس کام کے لیے گھروں سے آئے تھے۔ اس کے بعد صورت بدل گئی، بساط بدل گئی۔ امریکہ آرام سے یو ایس ایس آر کو تڑوا کر جا کر اپنے گھر میں بیٹھ گیا، وہاں فساد فی سبیل اللہ شروع ہو گیا۔ اس کے بعد طالبان اٹھے، امن قائم کیا تو ان لوگوں نے طالبان کا ساتھ دیا۔ لیکن اب یہ اپنے ملکوں کو نہیں جا سکتے۔ سعودی عرب میں جائیں گے تو شاہ فہد نے پکڑ کے جیل میں ڈال دینا ہے یا ختم کر دینا ہے۔ مصر میں جائیں گے تو وہاں پر جا کر حسنی مبارک نے ان کو چھوڑنا نہیں ہے، زندہ نہیں چھوڑنا ہے۔ یہ ہے صورتحال کہ اب یہ نہ اپنے گھر کے رہے ہیں، یہیں پر لگے ہوئے تھے، طالبان کی مدد کر رہے تھے، اور اب ان کو پاکستان، پہلے پاکستان ان کو مدد دے رہا تھا، ان کو سپورٹ کر رہا تھا، ان کو ٹرین بھی کر رہا تھا، اور اب ان کو منافق قرار دے رہا ہے، مفسد قرار دے رہا ہے، دہشت گرد قرار دے دیا۔ کہ کیا تبدیلی ہے! ببین تفاوت رہ از کجا ستاب کجا، ذرا تضاد تو دیکھیے کہاں سے کہاں تک بات پہنچ گئی۔ ظاہر بات ہے، میں اصل میں سوچ رہا ہوں، اگرچہ میں طے کر چکا ہوں کہ اب اصل موضوع میرا جو ہے وہ انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مراحل ہوں گے، لیکن میں سوچتا ہوں کہ ان کے بارے میں یہ جو القاعدہ کہلاتا ہے، اس کی اصل حقیقت کیا ہے جہاں تک مجھے معلوم ہے، اور یہ کہ ان کی اصل حیثیت کیا ہے دینی اعتبار سے، اس پر ایک مکمل تقریر کرنے کو جی چاہتا ہے۔ میں سوچوں گا، شاید ایک ہفتہ اس مضمون کو ملتوی کروں، لیکن اس معاملے میں اللہ کا شکر ہے پاکستان میں ایک اخبار کو جرأت ہوئی۔ یہ اخبار روزنامہ نکلتا ہے امت کراچی سے، اور یہ اصل میں جو مدیر تکبیر ہوتے تھے صلاح الدین صاحب، یہ ان کے حلقے میں ہی پھر اب روزنامہ نکلا ہے امت۔ اس امت اخبار نے جو سرکاری اخبار تھا اس سے زیادہ بڑا اشتہار اخبار کے اندر دیا، اور وہ تمام فوٹو دینے کے بعد لکھا یہ لوگ خطرناک مذہبی دہشت گرد نہیں بلکہ مجاہد ہیں، اور آیت جو لائی ہے والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی، پھر اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے انہیں پناہ دی اور ان کی مدد کی، یہ لوگ جو ہیں سب سچے حقیقی مومن ہیں، پکے مومن ہیں۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت بھی ہے اور رزق کریم بھی ہے۔ تو بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ کم سے کم ایک اخبار کو حق کی بات کہنے کی جرأت حاصل ہوئی، اس کا نتیجہ بھی نکل آیا فوراً۔ اب جو آج اشتہار آیا ہے ڈان میں، اس میں آیت نہیں ہے، آیت نکال دی گئی، اور ان لوگوں کے فوٹو نہیں ہے بلکہ ایسے ہی کچھ تصویریں بنا دی ہیں کہ جو کسی حادثے یا دہشت گردی کے کسی بھی واقعے کے ضمن میں تصویریں کھینچی جاتی ہیں، لیکن یہ کہ اس میں نہ تو اب ان کو منافقین قرار دیا گیا ہے اور نہ ہی ان کی تصویریں شائع کی گئی ہیں اسامہ ابن لادن کی اور ایمن الظواہری کی۔ تیسری بات جو ہوئی ہے بہت اہم، افغانستان کا ایک بالکل درمیانی علاقہ ہے ارزگان، یہ بہت بلندی پر بھی ہے، دشوار گزار راستے ہیں، ان پر حملہ کرنا آسان نہیں ہے، اور گمان غالب یہ ہے کہ ملا عمر اور ہو سکتا ہے کہ اسامہ ابن لادن بھی وہیں پر چھپے ہوئے ہیں، پناہ گزین ہیں۔ اس حوالے سے امریکی طیاروں نے وہاں پر بمباری کی، اور ان کو کوئی غلط میسج ملا، یا جو میسج تھا وہ تو صحیح تھا لیکن اس کے نتیجے میں انہوں نے جو بم پھینکا وہ کسی اور جگہ چلا گیا۔ تو وہاں ایک شادی ہو رہی تھی، اس کی بارات تھی، اس کی خوشیاں ہو رہی تھی، تو وہاں وہ بم گرا ہے۔ کہیں تو کہا جاتا ہے 40-50 آدمی مارے گئے، کہیں کہا جاتا ہے 150 کے قریب آدمی مارے گئے ہیں، جن میں بچے، عورتیں، ظاہر بات ہے شادی کے ہنگامے میں سب کچھ ہوتے ہیں۔ یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کے ضمن میں یہ ہے کہ اب
کرزئی صاحب نے بھی اور ان کی حکومت نے بھی شدید احتجاج کیا ہے امریکہ کے خلاف، حالانکہ کرزئی امریکہ کا ایجنٹ ہے، امریکہ ہی نے شاہ ظاہر شاہ کو بٹھا کر اور مقابلے میں اس کو کھڑا کیا، یہ خاص امریکی ایجنٹ، لیکن اسے بھی اب جو تیور ہیں لوگوں کے، اور پہلی مرتبہ امریکہ کے خلاف مظاہرہ ہوا ہے عوامی سطح پر، یہ حالات کا رخ بدل رہا ہے۔ لیکن اس حالات کے رخ کے بدلنے کے دو امکانی رخ ہو سکتے ہیں، یا تو دوبارہ، اور یہ سننے میں آ رہا ہے کہ لوگ جو ہیں یاد کر رہے ہیں کہ طالبان کا دور کیا تھا، کتنا امن تھا، ایک شخص پورے افغانستان میں مشرق سے مغرب تک جا سکتا تھا بغیر کسی خطرے اور اندیشے کے، نہ کوئی وار لارڈ، نہ کہیں پھاٹک، نہ کہیں چنگیاں، نہ کہیں ٹیکس، کچھ بھی نہیں، چاہے مشرق سے مغرب یا مغرب سے مشرق تک کوئی آ جائے۔ اب وہ ترس رہے ہیں اس امن کو، اس سکون کو، اس اطمینان کو، طالبان انہیں یاد آ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ طالبان کے طرز ہی کی کوئی تحریک وہاں پر اب کھڑی ہو جائے۔ اور دوسرا اس کا امکانی معاملہ یہ ہے کہ رفتہ رفتہ یہ جو حکومت قائم ہوئی ہے، جو امریکہ کے ایجنٹ کی حیثیت سے قائم ہوئی ہے، یہ ڈرفٹ کر رہی ہے رشیا کی طرف۔ رشیا جو ہے شمالی اتحاد تو سارا پرو رشین تھا، اور اب بھی اصل حکومت انہی کے ہاتھ میں ہے، صرف یہ کہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ جو ہے نامنلی وہ کرزئی صاحب ہے کہ جو امریکہ کے ایجنٹ ہے، باقی ساری حکومت تو وہی ناردرن الائنس کی ہے، وہ چاہے عبداللہ ہو، چاہے قانونی ہو، چاہے کوئی اور ہو، سب کے سب اسی ناردرن الائنس کے ہیں، اور یہ سب پرو رشین ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ وہی حالات دوبارہ لوٹ آئیں جیسے ظاہر شاہ کی حکومت تھی، اور وہ پاکستان کی شدید مخالف تھی، پختونستان کا سٹنٹ انہوں نے کھڑا کیا تھا۔ اگر یہ مسئلہ دوبارہ ہو جاتا ہے، اور ڈیورنٹ لائن کے بارے میں وہاں کہا جاتا ہے یہ کوئی لائن نہیں، کوئی سرحد نہیں، ہم تسلیم نہیں کرتے، اور پختون علاقہ تو سارا افغانستان کا ہے، پاکستان کا اس پر کوئی حق نہیں، دریائے سندھ جو ہے وہ سرحد ہے، اس سے ادھر جو ہے وہ افغانستان کا علاقہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بعض علاقے جو ہیں سرحد کے، جو شمالی علاقے کہلاتے ہیں، جو یہ مالاکن ڈویژن ہے، یہ تو خاص مدت کے لیے پٹے پر انگریزوں نے لیا تھا افغانستان سے، اور وہ پٹے کی مدت بھی ختم ہو چکی ہے۔ تو یہ ایک نیا دور آ سکتا ہے جو پاکستان کے خلاف افغانستان میں جیسے پہلے حکومت ہوتی تھی اور پختونستان کا نعرہ لگاتی تھی، اس وقت بڑی دوستی تھی ولی خان صاحب کی، افغانستان کی ظاہر شاہ کی حکومت کے ساتھ بڑی دوستی تھی گہری۔ اس کے بعد معاملہ جب طالبان آ گئے تو وہ تو پرو پاکستان، پاکستان کے ساتھی، پاکستان کے پاکستانیوں سے بڑھ کر ہمدرد و خیر خواہ۔ لیکن اب صورتحال اس کے نتیجے میں بالکل جو ہے وہ بدل گئی ہے۔ بہرحال اس رخ پر اگر بات جاتی ہے تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے، اگر اس دوسرے رخ پر جاتی ہے تو گویا کہ ہماری بدعمالی کی سزا ہے جو اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے، اور ہم کہہ نہیں سکتے یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین، پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ۔ میری گفتگو جو ہے موضوع سے متعلق تو ختم ہوئی، اب اعلانات چند ہیں، ان کو پورے اطمینان سے بیٹھ کر آپ سن لیجئے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ اتوار کا درس پرسوں کا نہیں ہوگا، یہ پہلا اتوار ہے مہینے کا، جولائی کا، اس میں میرا پروگرام جو ہے کراچی کا ہے، تو آپ سب حضرات نوٹ کر لیں، کیونکہ آج کل وہاں درس میں حاضری بہت ہو رہی ہے، ایسا نہ ہو کہ کچھ لوگ جائیں اور وہاں سے پھر انہیں مایوسی بھی ہو اور خامخواہ کی تکلیف بھی اٹھائیں۔ پاکستان کے حالات کے ضمن میں میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، وہ جو ایک شعر ہے جگر کا، محبت میں ایک ایسا وقت بھی آتا ہے انسان پر کہ آنسو خشک ہو جاتے ہیں طغیانی نہیں جاتے۔ میرے دل میں جو جذبات ہیں اور جو صدمہ ہے اور جو رنج ہے اور جو غم ہے، میں پچھلے جمعے میں اسے عرض کر چکا ہوں کہ پاکستان کے مستقبل اور پاکستان میں اسلام کے مستقبل کے حوالے سے میں کبھی بھی اتنا مایوس نہیں ہوا جتنا کہ آج کل، لیکن میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں اپنے جذبات کو ظاہر کر سکوں۔ کوشش کروں گا تو ہو سکتا ہے کہ جذبات قابو میں نہ رہے اور کوئی جو ہے بہت ایسی بات نکل جائے کہ جو نتیجے کے اعتبار سے اس کے برے نتائج برآمد ہو جائے، لیکن اللہ کا شکر ہے ندائے خلافت یہ کام کر رہا ہے۔ عزیزم عاقب سعید کا اداریہ اور جو
ہمیں انگریزی لکھنے والا ایک ملا ہے، اللہ تعالیٰ نے دیا، آسمان سے چھپر پھاڑ کر دیا۔ عابد اللہ جان، اس نے ایک مضمون لکھا تھا جس کا عنوان تھا آکوپائیڈ پاکستان، پاکستان آکوپائی ہو چکا ہے، ہم امریکہ کی طفیلی ریاست بن چکے ہیں۔ آکوپائیڈ کشمیر کو کیا روتے ہو، پاکستان آکوپائیڈ ہو چکا ہے۔ آج اس نے جو لکھا ہے، اے نیشن ہاف ڈیڈ، پاکستانی قوم نیم مردہ ہو چکی ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ کوئی اٹھ نہیں رہا، کوئی بولنے والا نہیں۔ 20 برس کی محنت سود کے سلسلے میں ایک عدالت نے جو ہے وہ بیک جنبش قلم جو ہے ختم کر دی، کوئی آواز نہیں اٹھی۔ کیا ہو رہا ہے ان اربوں کو؟ تو اسلام کے لیے گھروں سے نکل کر آئے تھے، ہماری فوج مار رہی ہے۔ کیوں مار رہی ہے؟ بش کو خطرہ ہے ان سے، امریکہ کو خطرہ ہے ان سے۔ ٹھیک ہے، مجھے بھی ان کے طریقہ کار سے پورا اتفاق نہیں ہے، یہ تو پھر جیسا کہ میں نے عرض کیا، میں اس موضوع پر ایک پوری تقریر کروں گا تو تفصیل سے عرض کروں گا، لیکن ان کا جذبہ، ان کا خلوص، وہ کس لیے آئے تھے؟ کیا مقصود ہے ان کا؟ انہیں کہیں سے تنخواہیں ملتی ہیں؟ لیکن نہیں، آج جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں تو مر چکے ہیں ہم۔ دی نیشن ہاف ڈیڈ، نیم مردہ ہو چکی ہے۔ تیسرا اعلان مجھے کرنا ہے قرآن کالج کے داخلوں کے بارے میں۔ ہم نے بڑی محنت سے ایک کالج بنایا، پیش نظر یہ تھا کہ یہاں پڑھنے والے نوجوان طلباء اول تو یہ کہ اگر وہ سوشل سائنسز پڑھیں اور قرآن اور سنت کی بھی معلومات انہیں حاصل ہوں تو علم جو دو خانوں میں تقسیم ہو گیا، یہ سیکولر نالج، یہ مذہبی نالج، یہ انٹیگریٹ ہو جائے، یکجا ہو جائے۔ اور مزید یہ کہ جو صرف سائنس کے یا اور اسی طرح کے شعبے آئی سی ایس کریں، آئی کام کریں، یا ایف اے میں ایک گروپ ہے جنرل سائنس گروپ ہے وہ کریں، ان کو بھی قرآن پڑھایا جائے، ان کو بھی عربی سکھائی جائے، تاکہ وہ بھی نکلے اپنے اپنے میدان میں جہاں بھی کام کریں، ساتھ دین کی خدمت بھی کر سکیں۔ اس کے لیے بہترین عمارت ہے، اس کے لیے بہترین اساتذہ کا اہتمام کیا گیا، بہترین فرنیچر، لیکن افسوس یہ ہے کہ ادھر لوگوں کا دھیان نہیں ہے۔ تو میں آپ کو خاص طور پر متوجہ کر رہا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں، یہ اشتہار بھی شاید آپ کی نظر سے گزرا ہو، نوائے وقت میں شائع ہو چکا ہے اور آج خبریں میں شائع ہوا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ دنیاوی تعلیم کے حصول کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم و تربیت سے بھی مستفید ہو، بعد میں جو سر پکڑ کر روتے ہیں کہ بیٹے کیسے ہو گئے، ان کا کردار کیسا ہو گیا، انہیں نہ والدین کے حقوق کی خبر ہے، نہ ان کو اسلامی آداب آتے ہیں، بعد میں جو سر پکڑ کر روتے ہو تو بھیجتے انہیں ان کالجوں میں ہو، امریکن کالج میں بھیجو گے، امریکن سکول میں پڑھواؤ گے، کیا ہوگا؟ کیا لے کر آئیں گے؟ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ، ہزاروں کی فیس دے کر وہاں پڑھواتے ہیں تاکہ وہ ان کی برین واشنگ کر دے، ان کی ذہنیت تبدیل کر دے۔ ان کی رنگت تو تبدیل نہیں ہو سکتی، باقی وہ بالکل مغربی انسان بن جائے، یورپی اور امریکی انسان بن جائے۔ یہ ان سکولوں کا اصل میں مقصد ہے۔ تو قرآن کالج کی طرف رجوع کیجئے، اور وہاں داخلہ اب شروع ہو چکا ہے، پراسپیکٹس بھی باہر موجود ہے، وہ تو آپ کو قیمتاً ملے گا، البتہ کالج کا ایک بروشر آپ کو مل جائے گا، اور دعوت ہے جنہیں بھی دلچسپی ہو وہ آئیں قرآن کالج کا، جہاں قرآن آڈیٹوریم ہے، وہ مشہور جگہ ہے، اب اسی جگہ پر تو قرآن کالج ہے، وہ قرآن کالج کے سر کا تاج ہے قرآن آڈیٹوریم، اسی کے اوپر بنا ہوا ہے۔ وہاں آ کر آپ اس کے کمرے دیکھیے، اس کا فرنیچر دیکھیے، وہاں کا ماحول دیکھیے، تو آپ اس میں، آج یہاں پر سٹال لگا ہوا ہے باہر، مجھے نظر آ رہا ہے یہاں سے بھی قرآن کالج کا سٹال ہے، اور وہاں پر آپ کو معلومات بھی مختلف جو ہے وہ حاصل ہو جائیں گی۔ اس حوالے سے خاص طور پر توجہ دلانی ہے۔ اور ایک میرے بھائی جو اب فوت ہو چکے عزیزم اقتدار احمد مرحوم، ان کے بیٹوں نے ان کے نام پر ایک فاؤنڈیشن بنائی، اس فاؤنڈیشن کے تحت طوبہ گرلز کالج قائم کیا گیا۔ لڑکیوں کے لیے تو خاص پرابلم ہے ہمارا، انہیں کہاں بھیجیں؟ کالجز میں بھیجیں؟ عام کالجز میں تو پھر وہ وہاں کے رنگ ڈھنگ جو ہے اختیار کرتے ہیں، خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ تو ہم نے تو چونکہ اپنی بچیوں کا معاملہ تھا، میری پوتیاں، میری نواسیاں،
اب ظاہر بات ہے میرے پوتے پوتیاں اور نواسے نواسیاں 48 کی تعداد میں ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ، ان میں سے جوان بھی ہیں، پڑھ رہے ہیں، کالج لیول پر ہیں، ان کے لیے ہم نے تو ان کے لیے اہتمام کیا، لیکن آپ فائدہ اٹھا سکتے ہو تو اٹھا لیں۔ وہاں بھی بہترین عمارت ہے، بہترین فرنیچر ہے، پورا پردے کا ماحول ہے، استانیہ جتنی بھی ہے لیڈی لیکچررز وہ مذہبی ذہن اور مزاج کی حامل، کردار کی حامل، تو یہ تو ایک نعمت غیر مترقبہ ہے، اور انہوں نے بندوبست کیا ہے کنوینس کا بھی کہ پک اینڈ ڈراپ کا جو کی سہولت ہوتی ہے وہ بھی ان کو